حضرت آپ اس لائٹ کو بند فرما دیں، کیونکہ ایک تو شدت ہے موسم میں، دوسرا پھر نظر پیچھے کچھ بھی نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے چلیں، نہیں بند ہی کر دیں جی، اور زیادہ زیادہ چٹا نہیں آواں گا تو ستے خیر نہیں، اس چٹے نہ ہونا بھی کھ نہیں، اندر چٹا ہونا چاہیے۔ اور کیا، ادھر کر دیں آپ اس کو۔ اللہ وہ ظاہر ہے پیچھے دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ ماشاء اللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ساؤنڈ والے بھائی ہمیں سادہ سی آواز دیں گے، بات سمجھ آ سکے، گونج نہ ہو، جھنکار نہ ہو، ٹھیک ہے جی، بات رپیٹ نہ ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته فی کل حول من الاحوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ ایک بار پھر دوبارہ کوشش کریں گے، لیکن کوشش اب آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ صرف زبان ہی نہ پڑے بلکہ دل بھی زبان کا ساتھ دے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حدیث پاک ہے کہ او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نہ دیوانگی ہے نہ کچھ ہے، لیکن پھر کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ صرف زبان نہ بلکہ دل بھی زبان کا ساتھ دے۔ کوشش کیجئے گا چھت کو نہ دیکھیے گا، کوشش کیجئے گا پنکھوں کو نہ دیکھیے گا، کوشش کیجئے گا دیوار کو بھی نہ دیکھیے گا۔ آپ زندہ آپ بھی انہی کو دیکھیے گا۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال آئے مولوی صاحب کیویں نہیں گلاں کر دے، ہم کیسے دیکھیں؟ سامنے دیکھیں تو دیوار، دائیں دیکھیں تو دیوار، بائیں دیکھیں تو دیوار، پیچھے دیکھیں تو دیوار، اوپر دیکھیں تو چھت، تو ہم کیسے دیکھیں ان کو؟ چلے اس بات کا میں آپ کو جواب نہیں دوں گا، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے۔ چلے میں مان لیتا ہوں کہ دیوار ہے، لیکن آپ ایک میری بھی مان لیں، یہ دیوار آپ کے لیے دیوار ہے، یہ دیوار ان کے لیے دیوار نہیں ہے۔ بس آپ تھوڑی سی ہمت کریں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے تو کہہ دیا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم کوشش ایسے بے یقینہ سا پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کی ہو گیا۔ اللہ تعالی جی آج ہمیں کو بندہ آ کے بتا دے نا کہ جناب جیل میں ایک چھپڑ سی تے میں نہا کے آیا تو میں ٹھیک ہو گیا، اگلے دن گڈی کرا کے سارے نے نہان ٹر جڑا، درود نہیں پڑے گا کوئی۔ وہ اگر کسی کو پڑھنے کو کہہ بھی دے نا، وہ ہمیں پوچھتے ہیں نہیں وہ پڑھے کام تے ہو جائے گا نا۔ اللہ اقبال کہہ رہے ہیں تو ابھی اس میں پڑا ہوا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تجھے آگے کی بھی بتاؤں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، امت ابھی اسی میں پھنسی ہوئی ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتاؤ تو صحیح کون سا ایسا کام ہے جو ان کا نام لیے نہیں ہوتا؟ بس تھوڑا سا یقین پیدا کرو۔ آپ کا ایسے پڑھنا دیکھ کے ہمارا دل کاٹ دیتا ہے، کیا ہو گیا یار، سب کو دل ہی چھوڑ گئے آپ تو سارے کے سارے۔ نہیں ہے، یقین ہو، محبت ہو، ادب ہو، ذوق ہو، شوق ہو۔ میں ویسے بھی نا کچھ طبیعت بھی ہے، کچھ ویسے بھی میں پگ نہیں پہنتا، وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑا پہنچیا فقیر ہے، اللہ معاف کرے کہ اکٹھا پہنچے ہیں۔
جو پہنچے تھے وہ تو کبھی ماننے نہیں کہ ہم پہنچے ہیں، پہنچے کوئی نہیں تھے، ہم ہی پہنچ گئے ہیں ادھر۔ جو پہنچے تھے وہ تو کبھی ماننے ہی نہیں کہ ہم بھی پہنچے ہیں کہیں ادھر۔ کالے میڈے کپڑے کالا میڈا ویس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش۔ تو اہم ہی حضرت جی تو پھر لوگ نا وہ اکثر نہیں حضرت جی اسم اعظم بتائیں، تو میں کہتا ہوں یار جی منو ایڈا ہی اسم اعظم آندا ہوندا تو میں ضرور ہری پور ایڈی گڑوی جا کے تکے کھانے سر۔ اگر مجھے اتنا ہی اسم اعظم آتا ہوتا تو میں نے اتنی گرمی میں ضرور تکے کھانے تھے یہاں آ کے۔ کوئی ہے حضرت جس کے سینے میں یہ راز رکھے جاتے ہیں، سارے سینے نہیں ہوتے حضرت، کوئی حضرت۔ وہ پھر جس کو آتا ہے وہ آپ کے خیال میں ہم ہی بتا دیتا ہے حضرت۔ میرے بزرگ بات کہا کرتے ہیں، فرما بلتے کو لبدئی نہیں پرے پیالے والا۔ ابلتے پنجابی سے ایشو تو کوئی نہیں ہے نا، سمجھ آتی ہے نا؟ ابلتے کو لبدئی نہیں پرے پیالے، جے کو لب جائے تے دیندا نہیں ہے کنے والا۔ حضرت ذنون مصری کے لیے لکھا ہے کہ کسی شخص کو پتہ چل گیا کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہیں، آپ نے حضرت خضر سے سیکھا تھا اسم اعظم۔ حضرت وہ حضرت کے پاس آیا کہ منو اسم اعظم سکھاؤ۔ یہ پہلے چیک کر لیتے ہیں اس قابل ہے کہ نہیں ہے، پہلی نظر میں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت نے دیکھ لیا لیکن وہ لگا رہا، ہو سکتا ہے حضرت ایک سال بعد نا وہ خود ہی بول پڑا، حضرت وہ پتہ چلا جناب کو اسم اعظم آتا ہے۔ فرمایا تو پھر تو حضرت مینوں بھی سکھاؤ۔ آپ نے فرمایا چل وہ تو بعد میں دیکھیں گے، یہ برتن لے اور دریا پار نا میرا ایک دوست رہتا ہے اس کو دے آ۔ حضرت نے وہ برتن نا کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا، اس نے وہ برتن لیا چل پڑا۔ اب برتن کا وزن کوئی نہیں، بار بار دل میں خیال آئے یہ حضرت نے اتنا بڑا برتن دے دیا، وزن کوئی نہیں، چیک تو کروں بھلا۔ پھر خیال آئے نہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، نہیں رہ گیا۔ وہ جب چڑھا نا دریا کے پل پہ، پہلے کپڑا کھولا، برتن کا ڈھکن کھولا تو چوہا نکل کے بھاگ گیا، سمجھ وہ بھی گیا حضرت۔ اب جانا تو آگے تھا کوئی نہیں، واپس آیا تو حضرت نے فرمایا او بندے اللہ کے، تو کہتا ہے تجھے خدا کے راز بتاؤں؟ چوہا تو سنبھال نہیں سکا، خدا کے راز کیا سنبھالے گا؟ کوئی ہم تو ادھر سے تو اعلان ہو رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی شائل ہی نہیں۔ کسی نے اسپین جانا ہے، کسی نے جرمنی جانا ہے، کسی نے یو کے جانا ہے، کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے امریکہ جانا ہے۔ وہ کون ہے جنہیں مدینے جانا ہے؟ وہ کون ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اس لیے حضرت جی باتیں کرنے کو بہت زیادہ کی جا سکتی ہیں، ایک تو وقت، دوسرا موسم میں بھی شدت ہے، اور کچھ تھوڑا سا ہم نے موضوع پہ بھی بولنا ہے۔ بس میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا جب بھی پڑھنا محبت سے پڑھنا، یقین سے پڑھنا ہے۔ تو وہ اکثر پوچھتے ہیں اسم اعظم، میں کہا بھائی وہ تو آندہ کوئی نہیں، ہاں ایک بابے نے ایک بات بتائی تھی وہ میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ اور وہ کیا تھی؟ کسی نے مجھے بتایا تھا اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں، اسم او بھائی تو ہی ایڈے وڈے ہو، ایڈا نکا جی انہیں کی کر لینا تھا ایڈے ایڈے وڈے ہو، اتنا سا یار کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اور آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، توکل کر کے بیٹھے۔ ساڈے گھر کو پرونا آیا تو کسی نے چھیڑن نہیں دیں، تھی وہ گھر آئے چھیڑن دینا تھوڑا سا حوصلہ کیا کرو یار، تھوڑی سی ہمت کر کے بیٹھو۔ تھی وہ گھر آئے چھیڑن دینا کسی نے؟ وہ پھر دیکھو نا نئی بات چھیڑ دی آپ نے میری۔ وہ لکھا بغداد شریف میں نا ایک قتل ہو گیا، 17 بندے گرفتار ہوئے، ٹھیک ہے جی، 19 بندے گرفتار، 18 تو وہ تھے جو حضرت جی بغداد شریف کے رہنے والے تھے، ایک ان میں میری طرح پردیسی بھی پکڑا گیا۔ اب ہوا کیا کہ رات تک نا سب کا کوئی نہ کوئی سفارشی حمایتی جاننے والا آیا لے گیا، وہ کلا ہی رہ گیا پردیسی۔ اب میرا ہری پور میں کون جاننے والا؟ کوئی جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پل دے، آیا سسٹم حرکت میں۔ حضرت لکھا ہے ہارون رشید کا دور تھا، وہ اپنے پلنگ پہ لیٹے، اس کو جھنجھوڑا گیا سوتے میں، ہارون اٹھ بیٹھا، آواز آ رہی اوے ہارون تو خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، وہ ہمارا بندہ قید خانے میں رو رو کے ہمیں پکار رہا ہے، جا کے رہا کروا اس کو۔ ہارون اٹھ کھڑا ہوا، قید خانے گیا، سارا قید خانہ ٹٹولا، کوئی بھی نہیں۔ گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے ایک بندہ سر سجدے میں رکھ، یا اللہ تو جانتا ہے قتل میں نہیں۔ وہ جو چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کو قاتل ہو،
کسی کا سفارشی آیا، حمایتی آیا، جاننے والا آیا، ضامن آیا، لے گیا. میں تو مسافر ہوں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں. میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. ہارون سمجھ گیا. اصل میں حضرت جی ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی تو نہیں آتا. ہم نے کسی کے پاس بیٹھ کے طریقہ ہی نہیں سیکھا. تڑی نہ دہی منگنے ہیں، تڑی نہ نہیں لبدا حضرت جی، لف کے لبدا ہے. اور اگر سیکھنا ہونا تو پھر میاں محمد بخش سے طریقہ سیکھ لینا. وہ کیا عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، در تیرے تے میں اڑیاں کر سا. جیسے بچے نہیں ضدی پڑ جاتے، اڑیاں جیسے بچے اڑ جاتے ہیں، نہیں میں تے لینی لینی، میں تے کہتے ہیں میں بھی اجڑی کرنی. در تیرے تے میں اڑیاں کر سا جویں بال اجانا. آکڑ نہ منگنے ہیں نا، اسی تکبر سے مانگتے ہیں. در تیرے تے میں اڑیاں کر سا جویں بال اجانا. ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا. اس طرح مانگا جاتا ہے، تڑی سے نہیں مانگا جاتا. چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون. اس لیے تو ذریعہ زمانے گزر گئے، ہم آج بھی خالی کے خالی ہیں. نشان پہ گیا متھے تے اے خالی دے. ہمیں آج تک اس کے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا. تقریباً 8-9 سال اللہ نے مجھے بھی توفیق دی امامت کروانے کی. پھر جب یہ ڈیوٹی لگ گئی تو میں دیکھ کے لوگوں کو حیران ہوتا تھا، مسجد چاند رہی وہ تو رب دے کار آیا میاں، یہ چال تینوں باہر نہیں پا. ولا تمشی فی الارض مرحا، کیوں آکڑ کے ٹرنا زمین تے، تو اس کے گھر میں آکڑ کے آ رہا ہے. ہمیں آج تک اس کے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا. نکالا نہیں خیر اس نے، رزلٹ کیا نکلا؟ خالی. زمانہ گزر گیا خالی. او بھائی آپ کو بندہ 4 دن کسی ایم این اے کے گھر جائے علاقے میں، اس کا روب ہو جاتا ہے. وہ نہ ہو بھائی ایم این اے دے کار آنا جانا ہی ہے، تین عمر لنگ گئی وہ کار آدھے جانے، تیرا تو بنیا کھ نہیں ہے کیونکہ تو کبھی آیا ہی نہیں ہے. تو کبھی، اس لیے حضرت جی میں آپ سے گزارش کروں گا، بٹ جٹ رائیں مغل انہوں نے پتا تھی کڑی کڑی برادری جو بھی ہے انہوں باہر چھڈ آیا کرو، اندر فقیر بن کے آیا کرو. جو ہے انہوں باہر ہی چھڈ آیا کرو، اندر فقیر بن کے آیا کرو. اور جس دن آپ فقیر بن کے آئیں گے نا، اگر آپ خالی گئے تو ہاتھ آپ کا ہوگا، گریبان میرا ہوگا. اللہ فقیر ہے، فقیر ہے. جو ہے اس کو باہر چھوڑ آیا کرو. فقیر یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید. اسی فقیر آج اور شکر کرو اپنے گھر بلاتا ہے. آنتوں میں پخانہ، مسانے میں پیشاب، پھیپھڑوں میں بلغم، منہ میں تھوک، رگوں میں خون، پتے میں سفرا، تلی میں سودا. 6 گند تو اٹھائے پھر رہا ہے. شکر کر تجھے پھر بھی بلا لیا اپنے گھر. کبھی تو نے اپنے گند پہ غور نہیں کیا؟ پتہ نہیں تیری اکڑ کی مجھے سمجھ نہیں آتی، کیا لگ گیا تجھ کو اکڑنے والا. اور مولا مشکل کشا نے تو کمال کر دیا، فرماتے ہو بندے مجھے تیرا اکڑنا سمجھ نہیں آتا. کیا تو وہ نہیں جو 2 بار شرمگاہ سے نکلا ہے؟ ایک بار باپ کی شرمگاہ سے، پھر دوسری بار ماں کی شرمگاہ سے. تجھ کو اکڑنے والا کیا لگ گیا؟ جس کی آنتوں میں پخانہ ہو، جس کے مثانے میں پیشاب ہو وہ اکڑے، جس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہو وہ اکڑے. اور نہیں ہو تینوں فقیری سجدی ہے. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ. جس دن آپ فقیر بن کے آئیں گے، خالی اگر گئے، آپ کا ہاتھ میرا گریبان. سیالکوٹ آ کے پھڑ رہی ہو. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں مانتا ہی نہیں. جو ہمیں کہہ رہا ہے کو خالی نہ لوٹاؤ تو کیا خود خالی لوٹا دے گا؟ جو ہمیں کہتا ہے آئے کو خالی نہ لوٹاؤ تو کیا خود خالی لوٹائے گا؟ تو آتے صحیح کس دن تو اپنا بخانا ہے، چودھری بن کے تو آتا ہے. شکر کر تجھے نکالا نہیں اس نے. لیکن کیا ہوا ہے تو خالی کا. ہارون سمجھ گیا یہی ہے جس کی وجہ سے سوتے کو اٹھایا گیا.
ہارون نے جا کے سجدے سے اٹھایا, سینے سے لگایا, گھر لے گئے. لکھا جب صبح ہوئی نا, اس نے کہا اس کو غسل کرواؤ, شاہی لباس پہناؤ, میرے پاس دربار لے کے آؤ. جب اس کو دربار لایا گیا تو ہارون نے کہا پورے بغداد میں اعلان کرواؤ, آؤ آؤ آ کے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. یقین سب کچھ ہے حضرت, یقین کوئی نہیں, بے یقین نہیں ہے. اور اقبال نے کہا تھا ہمیں ایک چھڑ کے کروڑ ایٹم بم بنا لو, جتنی دیر یقین نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. غلامی میں ناکامتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں. غلام ہے نا, مکروز قوم, اور قرضہ بھی سود پہ لیا گیا. تاڑے نام تے بھی لیا گیا, میرے نام تے بھی لیا گیا, سود پہ قرضہ. پورا پاکستان اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چھیڑے بیٹھا ہے حضرت. سارے مکروز ہیں نا, اور قرضہ بھی سود پہ لیا گیا. سارا پاکستان اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چھیڑے بیٹھا ہے. مکروز قوم, غلامی میں ناکامتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے. اب ہے شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یقین سب کچھ ہے, یقین. جب بھی درود پاک پڑھنا, پڑھ کے تو دیکھو. یہ لکھا ہے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حرم میں جلوہ گر تھے. اس سائڈ پہ کافر تھے, اس سائڈ پہ مولا مشکل کشا تھے, فقر کے تاجدار. اور ابتدا سے لے کر انتہا تک فقری اور نہ بچھوڑنا رہا. یہ نہیں کہ جب خلافت آئی تو حالات بدل گئے. خلیفہ تھے پھر بھی کوفہ میں ذوالفقار کو ہوا میں لہرا کے اعلان کر رہے تھے, ہے کو علی سے یہ تلوار خریدنے والا. اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا ہے. یہ نہیں کہ جب خلیفہ بنے تو حالات بدل گئے, نہ پھر بھی فقر ہی رہا. لکھا مولا مشکل کشا بیٹھے تھے, فقیر آ گیا, جی دیو کچھ. آپ نے فرمایا میں تو خود دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں, تجھے کیا دوں. جو سامنے گھر نظر آ رہا, جا تیری امید سے بھی زیادہ تجھے دیا جائے گا. وہ فقیر نے آ کے نا دروازے پہ دستک دی. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا. اس نے مانگا, حضرت نے بے انتہا عطا کیا. وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی انتہا دیکھ کے نا وہ سامنے بیٹھے مولا مشکل کشا یاد ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ حضرت علی بیٹھے ہیں. اس نے کہا میں اتنی دور سے آیا ہوں تو اتنا دے دیا, وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کبھی ان کو بھی پوچھ لیا کرو. امام حسن نے فرمایا تو جانتا ہے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کون ہے. اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیر خدا ہے اور میں امام حسن ہوں. جو تجھے دیا میں نے انہی کے دیے میں سے دیا ہے. وہ فقر حضرت, الفقر فخری حضرت. انہوں نے فقر کا دامن چھوڑا, خلیفہ بنے پھر بھی فقر حضرت. تب بھی فقر تھا. ظاہر ہے جی فقیر نے ادھر تو نہیں جانا تھا, اس نے ادھر ہی جانا تھا, بڑے بڑے نام بیٹھے تھے. اس نے جا کے نہ کہا جی کچھ دیو. انہوں نے سب نے آپس میں مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس بھکاری کو کہا, وہ بندہ نظر آ رہا ہے بیٹھا. اس نے کہا جا کے اس سے مانگ, بڑا دیتے ہیں ہمیں تو نہیں ہو مشکل کشا کہتے ہیں, دیتے ہیں. وہ فقیر آیا اور اس نے آ کے نا مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا, حضرت کچھ دیو. آپ نے نہیں فرمایا کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ دینے کو. لکھا آپ نے درود پاک پڑھ کے نا فقیر کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کا ہاتھ بند کیا. فرمایا تھے نہ کھولنی, جنہوں نے بھیجے انہوں کلی کھول جا کے. وہ آپس میں باتیں کر لے پلا پھوک مارے ہی کچھ ہوں, تیری نہ کھ نہیں ہوں, ساڑے وڈیاں دی نال ہو جاتا. لکھا جب اس بھکاری نے جا کے ان کے سامنے بند مٹھی کھولی نا تو اس کی بند مٹھی میں ایک سونے کا سکہ تھا. لکھا حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی یہ برکت اور مولا مشکل کشا کی یہ کرامت دیکھ کے کتنے کافر مسلمان ہو گئے تھے. اور حضرت جی کو یہ نہ سمجھے کہ آج سکہ نہیں بن سکتا, لیکن کو حضرت علی دا ملنگ بھی تو ہوئے نا. یاد رکھیو بھنگ پین والے ملنگ نہیں ہوندے, میں کسی بھلیکے چ مارے جاؤ. بھنگ پین والا حضرت علی دا ملنگ ہو ہی نہیں سکتا کبھی, کیونکہ حضرت علی کے ملنگوں کو کیا لوڑ پڑ گئی بھنگ پینے کی, کیونکہ وہ تو حضرت علی کے دستے مبارک سے شراب معرفت پیتے ہیں حضرت.
یہ شیطان کے ملنگ ہے. علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ. میرا دل کرتا ہے میں نے منہ چ کولے رکھ دیا منوسو. تمہیں شرم نہیں آتی حضرت علی کے نام کے ساتھ پنگ لکھ کا نام لیتے ہوئے؟ کیونکہ جب بھی حضرت علی کا نام آئے گا ساتھ تہجد آئے گی, پھر شب بیداری آئے گی, روزہ آئے گا, شجاعت آئے گی, دلیری آئے گی, بہادری آئے گی, عشق مصطفیٰ آئے گا. اور اگر کبھی دیکھنا ہو نا حضرت علی کا اصلی ملنگ تو پھر بو علی کلندر کو دیکھ لینا ہے. ہاں خود کہتے ہیں کلندر بو علی ہستم, کلندر بو علی ہستم, بنام دوست سر مستم, دلندر عشق او بستم, نمی دانم کجا رفتم. ہے اللہ ہے. ان کو پانگ کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. کلندر بو علی, بو علی, کلندر بو علی ہستم, بنام دوست سر مستم, دلندر عشق او بستم, نمی دانم کجا رفتم. یقین پیدا کرو یار, او پاکستان والے ہو, یقین پیدا کرو. جب بھی ان کو پکارو یقین سے پکارو. پھر مجھے کسی بابے نے بتایا اسم اعظم کے بارے میں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو. اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو, اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا. صرف خرابی ہے کہتے نہیں ہیں. صرف خرابی کیا ہے کہتے. اتنے چھپڑ جیلم میں نہاتا تو ٹھیک ہو گیا, گڈی کرا کے چھپڑ نال ٹر جا کے سارے. یہ کوئی نہیں کرتا. یہ کوئی نہیں. میں یہ آپ کے نا ادھر سے ہم اٹک تھے, اٹک سے نہ آگے ہم نے جھنڈ جانا تھا تقریر کے لیے. وہ آپ کو پتہ ہے کوئی ایک پہاڑی بھی پڑتی ہے وہ جو آرمی کا ہے سارا, اس میں نا ہم پہلی بار گئے, سخت تلاشی لی جی انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کو پہچان لی ہے لیکن کیمرے لگے ہیں مجبوری ہے. میں جی کوئی نہیں, میں کو تلاشی دیتے ہیں, کوئی شان کٹ جانی میری. ہاں ان باتوں کی نہیں اتنی ٹینشن لیا کرو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ جن چیزوں سے ہم اونچا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے کوئی بھی کبھی اونچا نہیں ہوا ہے. اگر اونچا ہونے کا شوق ہے پہلے نیچا ہونا سیکھو حضرت. جو نیچا ہوتا ہے وہی اونچا بھی ہو جاتا ہے. جس کو نیچا ہونا نہیں آتا اس نے اونچا کیا ہونا ہے حضرت. میں نہیں لہو تلاشی میرا کی جانتا ہے حضرت. وہ دوسرا پروگرام نا پھر ہوا ایک بار, وہ پہاڑی پھر کراس کرنی تھی. پروگرام آرمی کا تھا اس دن, ہمارے آگے گاڑی آرمی کی لگی. وہ جب جگہ آئی نا تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا میں لائے پتر تیار ہو تلاشی لی. لیکن جو آگے گاڑی تھی انہوں نے کہا حضرت صاحب آج فلاں کے مہمان ہیں. کوئی تلاشی نہیں ہوئی, سارا بدل گیا سارا کچھ. میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے سیکھا. میں نے کہا اچھا وہ بندیاں دا نام ہی اینا کام کر جاندہ ہے, وہ بندیاں دا نام ہی اینا کام کرتا ہے. تو قربان جاؤں پھر ان کا نام مبارک کیا کیا کرتا ہوگا. اگر ایک بندے کا نام لینے سے سارا پروٹوکول ہی بدل جائے حضرت جی, قانون ہی بدل جائے سارا, تو قربان جاؤں پھر ان کا نام مبارک کیا کرے گا یار. محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. ٹھیک ہے, جب بھی حضرت جی پڑھنا ہے محبت سے پڑھنا, جب بھی پڑھنا ہے یقین سے, اور کوشش کیا کرنی ہے دویانو اللہ. یہ دیکھیں نا حضرت جی میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے کہ بلا شاہ صاحب جلوہ گاہ ہیں, اب فرمایا کرتے تھے یار تو پتہ نہیں کی کٹھا کر چھڑیا ہے. ایک گیٹ فاصلہ دویاں دے, اے تے تیرے کو کٹھے ہوئے کوئی نہیں, زیادہ تو نہیں ہے. یہ دیکھیں نا اینا کو اے دو نہیں کٹھے ہوندے پے ساڈے کو, اے کچھ کہندی ہے اے کچھ کردا ہے, اے کچھ کردا ہے اے کچھ کہندی ہے. کوشش کرو ہاں یار دونوں کو اکٹھا کرنے کی. اور یاد رکھنا جس دن دونوں کو اکٹھا کر کے تم نے پڑھ دیا نا وہ پھر دن ہی وکھرا ہوگا حضرت. وہ یاد رکھنا, ہاں جو دل پھر ان پہ درود پڑھتے ہیں نا پھر وہ اس دل کو ہری پور میں رہنے بھی نہیں دیتے, پھر وہ اس دل کو مدینہ پاک ہی بلا لیتے ہیں. میں اکابرین کے سینکڑوں شعر پڑھ سکتا ہوں, ٹائم نہیں ہے اتنا. آدم چشتی پڑھ دیتا ہوں,
وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. کہنے جسم ایتھے وے دل کوئی نہیں ایتھے. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. وہ جو دل ان پہ درود پڑھتے ہیں نا، پھر وہ دلوں کو نہیں ہری پور رہنے دیتے، وہ دل بلا ہی مدینے لیتے ہیں. لیکن کوشش ہی کوئی نہیں کرتا. ہم بس زبان پہ رکے ہوئے ہیں. کوشش کیا کرو حضرت جی، ملایا کرو دونوں کو. اور جس دن یہ والا ہو گیا نا کام، پھر یہ درود آپ کا رشتہ بارگاہ مصطفیٰ سے بھی جوڑ دے گا. حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ دیکھیں، آپ ہر رات 3000 بار حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے. اللہ قربان جاؤں جی قطب صاحب کے درود پہ جی. میں کروڑ باری بھی پڑھا تو قطب صاحب دے ایک نو نہیں پہنچ سکتا. ہاں جی یاد رکھنا، میں 1 کروڑ بار بھی پڑھوں نا، میں قطب صاحب کے ایک کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ عاشق کا درود تھا، یہ دنیا دار کا درود ہے. 100 غرضیں ہیں جی، 100 آرزویں ہیں، 100 خواہشیں ہیں آج، لیکن جو عاشق کا درود ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں صرف محبوب ہی ہوتا ہے حضرت. اس لیے میرے بزرگ کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری. سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے. عاشق تو پھر عاشق ہی ہوتا ہے، کیونکہ عاشق کو اپنے محبوب کے علاوہ دعویٰ ویسے ہم سارے عاشق ہونے کا کیے بیٹھے ہیں. باقی ہمیں قبلہ شاہ صاحب علماء کی میں بات نہیں کر رہا، باقی ہمیں عاشقی کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہمیں عاشقی کو بچوں کا کھیل. اب تو بس یہ ہے کہ جملے سستے ہو گئے ہیں، لفظ جس کا جو دل کرتا ہے جس کو بنا دو. کتب بننا تو بچوں کا کھیل ہو گیا نا. سارے کتب نے آج کل، سارے مجدد نے، سارے ابدال نے. حضرت فضیل بن عیاض جنہوں نے عشق کیا، اب ایک دن اپنے مرید کی تربیت فرما رہے تھے. فرمایا ہوئے اگر تجھے کبھی کو پوچھے نا کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں، تو چپ رہنا، نہ ہاں میں جواب دینا نہ میں جواب دینا. عرض کی تھی حضور کیوں؟ فرمایا اگر تو کہے گا کہ نہیں محبت تو کافر ہو جائے گا، اور اگر تو کہے گا کہ محبت ہے تو پھر دیکھ تیرے کام محبت والوں جیسے ہیں، تیرے کام محبت والوں جیسے ہیں. داڑھی ہے کوئی نہیں، ٹوپی ہے کوئی نہیں، اور کیاں تفسیر روح البیان. اب حضرت نے نا صحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھے، اگر لکھتے تو میں ضرور بتاتا آپ کو. جیسے آپ کے بھی ادھر نا بڑا ایسا مزاج ہے، وہ جب پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے پھر بڑے موسمی ندی نالے چل پڑتے ہیں. ظاہر مدینہ پاک بھی یہ مزاج رکھتا ہے ادھر، پہاڑ ہے ادھر بھی، لیکن قربان جائیے ہری پور دے سارے پہاڑ بھی رل کے مدینے دے ایک پہاڑ میں نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ میں نے کہہ دیا نا، پھر اس لیے میں نے ازالہ بھی کر دیا اس کا، کہ میں نے کہا جی وہی مزاج نہیں. ہری پور، مانسیرا، ایبٹ آباد اور جتنے وردی ٹور جو سارے پہاڑ رل کے بھی مدینے پاک دے ایک وٹے نو نہیں پہنچتے حضرت. مدینہ پاک ایک پتھر کو نہیں پہنچ سکتے حضرت جی سارے. ٹھیک ہے، جو میں نے بات کی میں نے اس سے رجوع بھی کر لیا، نکل گئی نا بات زبان سے، اللہ معاف کرے. وہ میں جب گیا نا پہلی بار تو میں حضرت جی احد شریف نو جفا لا کے نا رواں پیا، اور شرتا آ گیا. مجھے کہتا ہے اور شیخ تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ میں تینوں کی دسا، یہ شانہ والا پہاڑ ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے ساڈے نال پیار کرتا ہے. میں تینوں کی دسا ہوں میں نے کیوں جفا لایا؟ چھوٹی بات ہے. انہوں نے فرمایا مجھ سے پیار کرتا ہے. آپ کی زمین کا سب سے اونچا پہاڑ ہے ماؤنٹ ایورسٹ، K2 نانگا پروت ہیں جی، کوئی جنت نہیں جانا ہے، لیکن محبوب فرماتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتا ہے اس لیے جنت میں جائے گا. میں تینوں کیوں دسا میں نے کیوں جپا لایا ہے؟ کیونکہ میرے محبوب فرماتے ہیں یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. احد شریف حضرت جی ہے، قربان جاؤں قربان جاؤں جی. وہ نہ چل رہا تھا موسمی، 2 صحابی تھے جو تفسیر صاحب تفسیر، انہوں نے نام نہیں لکھے کون تھے. وہ کہتے ایک لنگ گئے، دوجے اسے کنارے سوچ میں گم ہے. وہ جب گزر گئے نا تو انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں. انہوں نے پیچھے دیکھا تو اسی طرف کھڑا، سمجھا شاید گہرائی سے گھبرا گئے ہیں. آواز دے کے کہتے ہیں حضرت آ جاؤ، پانی ڈونگا کوئی نہیں.
آپ نے فرمایا مجھے بھی پتہ پانی گہرا نہیں. تو کہتے پھر آ کیوں نہیں رہے؟ کہتے میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کی نوکری میں اس پانی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں بھلا اس دن میرے محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا قدم مبارک رکھا تھا. عاشقی ہے اتھے پتہ نہیں کدا نہ عشق رکھ چڑھے حضرت ہے، کدا نہ عشق رکھے حضرت. ہاں اگر عشق دیکھنا ہو تو پھر کربلا دیکھ لینا ہے، عشق دیکھنا ہو تو پھر بدر دیکھنا حضرت، اگر عشق دیکھنا ہو تو پھر احد شریف دیکھنا، عشق دیکھنا ہو تو حنین دیکھنا، اگر عشق دیکھنا ہو تو تبوک دیکھنا، اگر عشق دیکھنا ہو تو موتا دیکھنا، اگر عشق دیکھنا ہو تو خیبر دیکھ لینا، اگر عشق دیکھنا ہو تو اجنادین دیکھنا، اگر عشق دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لینا. پتہ نہیں کہاں نہ عشق رکھے ہے. سیدہ کائنات عشق جی فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی جی؟ اسی ایک ٹائم چ اج کل 4 کھانے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں امت میں نبی علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی نا وہ یہ تھی کہ امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ ناپسند زیادہ کھانا تھا، اور یہی کھانڈے دیں دبا دبا کے کھانڈے دیں. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ دل بھی مردہ ہو گیا، روح بھی کمزور ہو گئی، جسم بھی بیمار ہو گئے. اسی لیے تو اقبال نے کہا نا اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، نان شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری. سب سے پہلی بدعت اما عائشہ فرماتی ہیں جو امت میں جاری ہوئی وہ یہ تھی امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا. نہ بس اتنا کھاؤ، باقی کوشش کرو کہ روح قوی ہو. آج جسم طاقتور ہے، روح کمزور ہے. ادھر کیا تھا؟ جسم کمزور، روح طاقتور ہے. بہرحال پھر ایک نئی بات شروع ہو جائے گی، میں واپس آ جاؤں گا. 4 روٹیاں بنائیں جی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بزرگوں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ 4 کیوں بنائی، 5ویں کیوں نہیں بنائی؟ پھر اس کا جواب بزرگوں نے خود ہی دیا ہے 4 اس لیے بنائی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ 5ویں کہا نہیں سکتا تھا، آ سکتا تھا، لیکن کیا جی وہ میرے دکھ وچ رادی میں سکھ نو چلے پاوا. عاشقی بچوں کا کھیل ہے، عاشقی بچوں کا کھیل ہے. عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالے، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے. پھر خواجہ غلام فرید نے بھی یہی بات کی. آپ فرماتے عشق تے آتش دوہیں برابر، عشق تے آتش دوہیں برابر ہوئے. عشق دا تاں اوتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر سوال کرتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، کہیں آگ لگ جائے نا تو پانی سے بجھ جائے گی. آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ غلام فریدا اوتھے ککھ نہیں رہندا جتے عشق دا ہو جے ڈیرا ہے. چھوڑتا کچھ بھی. اور میاں اگر آپ مکتب عشق میں داخلہ لینے جائیں نا تو جو آپ کو لسٹ ہمائی جائے گی نا اس میں سب سے جو پہلا تقاضا نا میاں عشق کا کہتا ہے جتھے میں رہنا ہے میں پھر دوسرے کسی نو رہن نہیں دینا ہے. جو لسٹ آپ کو تھمائی جائے گی نا ایڈمیشن لینے سے پہلے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ جتھے میں رہاں گا میں دوجا کوئی رہن نہیں دینا ہے، کیونکہ میں میاں عشق ہوں. جدھر میں رہتا ہوں پھر اور کوئی رہتا نہیں. یہ آپ کی تاریخ کا نا بڑا خوبصورت کریکٹر ہے مجنوں. اس کا اصل نام تھا قیس، قبیلہ بنو عامر کا شہزادہ تھا حضرت. بڑا سجیلا نوجوان تھا حضرت. بس عشق نے پھر اس کو حال و بحال کیا حضرت. وہ لکھا ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، یہ بیٹھا خود پہ ریک پھینک رہا تھا حضرت. حضرت نے فرمایا آؤ ہاں ذرا انہوں پوچھئے ایک ہی کہندہ ہے خلیفہ مولا مشکل کشا کو ہونا چاہیے یا حضرت امیر معاویہ کو ہونا چاہیے؟ آپ نے آ کے پوچھا اوے قیس تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شیر خدا حیدر کرار تاجدار حلتا مولا مشکل کشا، کس کو ہونا چاہیے؟ کرم اللہ تعالیٰ وجہ.
عشق نے بیچارے کا یہ حال کر دیا تھا. وہ آگے سے کرتا ہے حضور خلیفہ نہ حضرت علی نو ہونا چاہیے تھا نہ حضرت امیر معاویہ نو. آپ نے فرمایا پھر خلیفہ کیسے ہونا چاہیے؟ اور کہتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. آپ نے سب سے پہلے فرمایا انت مجنون، تو دیوانہ ہو گیا ہے. عشق لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا، نہ تجھے بولا مشکل کشا یاد، نہ تجھے میرے معاویہ یاد. شیخ فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے تو پھر عشق حقیقی کیا حال کرے گا. اسی لیے تو پھر بلے شاہ کہتے ہیں نا سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی. سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی. رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی ہے. میاں عشق پہلا اس کا جو آپ کو تھمایا جائے گا نا ایڈمیشن لینے سے پہلے ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے میاں جی جتھے میں رہنا ہے میں پھر کسی نو رہن دینا. میں نہیں کسی دوسرے کو رہنے دیتا کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پھر میں ہی اتنے پتہ نہیں کیویں دا عشق او دے نال بھی او دے نال بھی او دے نال. بہرحال میں وقت بھی عشاء بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. کتنی روٹیاں جی؟ 4 روٹیاں. ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن مجتبی، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تینوں اپنی اپنی روٹی کھا چکے. سیدہ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. جو لوگ منو روٹی لوگ کہتے ہیں میرے دل نو کچھ ہوندا ہے، دل نو کچھ ہوندا ہے کیونکہ رہی روٹی گئی ہے. رہی ساڈے تے بھی کوئی بڑا خوش ہونا کہندا حضرت صاحب کدی آؤ تانوں روٹی کھوائیے. اور میں کہنا روٹی تو علاوہ کھ نہیں ہے تاڑے کو. وہ کو سانوں یہ بھی خوش آ کے آکھو لو حضرت صاحب آج تو بعد میں داڑھی نہیں لواواں گا. ایک روٹی کھان نکلے دے ہیں، روٹی اتنی مل جاتی ہے کہ زندہ رہ سکیں. جس کام کے لیے نکلیں کو یہ بھی تو ہمیں خبر سناؤ. جاتے کو آج میرے کان میں کہو نا میرا بھی دل ٹھنڈا ہو. من کو یہ آنکھوں نہیں حضرت صاحب آج تو بعد داڑھی نہیں لواواں گا. مزہ تو یہ ہے نا. روٹی روٹی کیا ہوا؟ روٹی 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 جتھے جاؤ روٹی روٹی ہے. میں یہ بھی تو کہوں نا یار کو ہماری بھی روح ٹھنڈی ہو. شکر ہے یار جڑے کاملی آئے ہیں کہ تو وہ بھی کوئی ٹھنڈی واہ آئی ہے. جڑا کوئی ہوندا کہندا حضرت صاحب آ تانوں روٹی کھوائیے. نہیں یار امت نکلو ذرا روٹی سے باہر یار. اور میں سچی بات میرا بس چلے میں بند کرا ہڑا لنگر محفل 3 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی سونی محفل. لیکن یہ روٹی کیا ستم ڈھائے گی جب محفل ختم ہوگی. چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم سارے بھول جائیں گے کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں. دھکے بھی ہوں گے، ہو سکتا بات ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے تک بھی آئے. اوے وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے، اسی اج بھی چولاں دا شاپر لین لی ایک دوسرے نوں دھکے دین دے. امت اتنی پھنس گئی روٹی میں. حضور نے اسی لیے تو مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھے تھے کہ کم از کم میری امت روٹی میں نہ پھنس جائے کہیں. اما عائشہ فرماتی ہے 3 چاند گزر جایا کرتے تھے. کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا لیکن امت روٹی میں کبھی اس روٹی کے لیے ضمیر بیچا، کبھی روٹی کے لیے خدا اور خدا کا رسول بیچا، کبھی روٹی کے لیے دین بیچا، کبھی روٹی کے لیے قرآن بیچا. اتنا پھنس گئی امت روٹی میں. اللہ یاد رکھنا علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، نام نہیں آتے. اگر نام آتا تو میں ایک ایک کا نام لیتا. سارے میرے سر کا تاج ہیں. اس گھر کا اتنا ادب ہے. امام صاحب امامت کروا رہے ہیں، رکوع میں چلے گئے، آپ اس دروازے پہ کھڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب میں تیز تیز ٹراں گا رکوع شامل. شریعت کہتی ہے رکوع جاتا تو جائے لیکن تو نے رب کے گھر میں تیز. وہ جس گھر میں رکوع میں شامل ہونے کے لیے تیز نہیں چل سکتے تم اس گھر میں چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے بدتمیزی کرتے ہو. دکھ ہوتا ہے دیکھ کے حضرت کتنے کھلوتے ہیں. 2022 آ گیا وہ کہاں چلے گئے حضرت.
اور دکھ اس بات کا حضرت ان کی ہر ٹیکنالوجی کے پیچھے ایک مسلمان سائنٹسٹ کھڑا ہے حضرت. کہیں جابر بن حیان کھڑا ہے. دکھ اس بات کا ابتدا ہمارے بڑوں نے کی. علم فلکیات دیکھو, الجبرا دیکھو, طب دیکھو, کیمسٹری دیکھو, فزکس دیکھو, کچھ نہیں ہے ان کے پاس, سب ہمارے بڑوں کے لگائے پودے ہیں. لیکن ہم روٹی کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ نکلو تھوڑا باہر حضرت جی, روٹی ہمارے لیے, ہم روٹی کے لیے نہیں ہیں. اور میں صرف آپ کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں کو بڑھیا ہی نہیں. اللہ دا شکر ہے شیر دی روٹی نہیں کھادی ہے. کیا ہے نکلو ذرا باہر روٹی سے, ذرا باہر نکلو. باتیں بہرحال بڑی کی جا سکتی ہیں, وقت. فرماتی ہیں دل میں خیال کیا آیا, فاطمہ تو روٹی کھان بہ گئی, پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. فرماتی اپنی روٹی کا ادا کیا. اچھا اسے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ تیاں بڑا پیار کر دیا. اللہ تی دے متھے وٹ نہ پایا کرو یار. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں والا رزق دیا جاتا ہے, جڑا تسی متھے وٹ پاندے ہو نا تاں رگڑے جاندے ہو. اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں کہہ رہے ہیں جس کی بیٹیاں ہوں اس کا لحاظ کرنا. تو خود جڑا تسی متھے وٹ پاندے ہو نا تھی دے آن نال پھر کام خراب ہوتا ہے. خوش ہویا کرو, ٹھیک ہے جی. فرماتے میں نے اپنی روٹی کا ادا کیا, سالن رکھا, لیکن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے, وہ پوچھتے ہیں فاطمہ کیسے آنا ہوا. عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول 4 روٹیاں بنائی تھیں, ایک روٹی حضرت علی, ایک روٹی امام حسن, ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھی میری تھی. جب کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. تو یہ اپنی روٹی میں سے آدھی لے کے حاضر ہوئی, قبول فرما لیں. لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو روٹی لے کے آ گئی, لیکن 4 دن گزر گئے میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. اتھے سے جی رہی روٹی گئی. صبح اٹھ کے فجر پڑھی نہیں پڑھی, سنتے پڑھی نہیں پڑھی, قرآن کھولا نہیں کھولا, درود پڑھا نہیں پڑھا, اللہ کی تسبیح کہی نہیں کہی, حمد کہی نہیں. پہلا سوال سے اٹھ کے آج ناشتے چ کی ہے, وہ تو ناشتہ کرنا ہے, ناشتہ تیرے لیے تھا, تو ناشتے کے لیے نہیں تھا. سارا دن رب رب کے رسول کو یاد کیا نہیں کیا. دوپہری اتنا یاد ہے کہ آج دوپہری کی کھانا ہے. نہیں یار محنت کرو, ہے محنت کرو. 5 وقت کی نماز, 5 وقت کی. اب کوئی تہاڈا موضوع تے کچھ ہو رہی ہے, کہڑے موضوع تے لگے یہی کربلا ہے حضرت جی. ہر خطیب بڑا چھوٹا عام خاص مفتی مفسر شیخ الحدیث سارے ہی سنائیں گے, آپ بھی سنیں گے. کیا کہ جب سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا اور سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا تو سر امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا. ہاں پڑھا, لیکن سوال آج امت سے یہ ہے اس پاک سر نے تو نیزے پہ چڑھ کے پڑھ دیا, تو نے کبھی گھر میں بیٹھ کے نہیں پڑھا. تو اپنی سنا, وہ انہوں نے پڑھا تھا, تو بتا تو نے کدھر بیٹھ کے پڑھا. وہ انہوں نے پڑھا تھا, تو دس تو کتنے پڑھیا, تو اپنی جگہ دس تو کتنے پڑھیا بیٹھ, گھر میں مسجد میں. تجھے تو قرآن کھولے زمانے ہو گئے, کس کو سنائیں کربلا, سانو بندہ بھی تو دسو نا گے, کس کو سنائیں حضرت. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا 10 محرم کو ساری امت قرآن کھولتی. سارا کچھ ہی ہوگا, قرآن نہیں ہوگا. سبیل بھی ہوگی, لنگر بھی ہوگا, فرنی بھی ہوگی, بریانی بھی ہوگی, لیکن قرآن. اللہ امام نے قربانی قرآن کے لیے دی تھی. ہاں بھائی میں نہیں اس کو جانتا, میں نہیں اس کو جانتا, میں اپنے بڑوں کی بات کروں گا. اور وہ کیا کہتے ہیں
सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा काम में, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम है। इधर जी मेरे पास 5 से 6 मिनट रह गए हैं बस, एमी ना जी सिर ला दियो, जरा होश में मुझे मेरी बात का जवाब देना। सारे पढ़ेंगे जी। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। ठीक है जी, मुझे कोई से इख्तलाफ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन भाई हरिपुर वाले हो, मैं आपसे एक सवाल करने लगा और आपने होश में मुझे उसका जवाब देना है। बस शेर दोबारा पढ़ूंगा जी। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। वो इस्लाम जिसको इमाम अली मुकाम ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया था। हरिपुर वालों जरा मुझे होश में जवाब देना, वो इस्लाम है किधर? कभी वेख्या तुसी हरिपुर ओनू? कभी एबटाबाद नजर आया हो? कभी मानसेरे देखा हो? कभी इस्लामाबाद? इस्लामाबाद में तो ये भी हुआ था कि वहां औरतों ने खड़े होकर नारे मारे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस्लाम किथे वे? इस्लाम किधर है? बस जी ठीक है जी, अब चल इजी रहे, नैंडे दिल नरम होने लगे वो काम खराब करने। इस्लाम किधर है जी? आपने कभी किसी शादी पे इस्लाम देखा हो? अपने मोहल्ले में देखा हो? बल्कि आजकल इस्लाम हमारे घरों में भी नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में तो मियाँ टीवी रहता है ना, वहाँ ड्रामे हैं, गाने हैं, नाच है, और इस्लाम कहता है जहाँ ये होगा वहाँ मैं नहीं। इसीलिए फिर हजरत मैं गुफ्तगू समेटूंगा। अल्लाह की कसम है, 100 साल पहले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा, आज अगर इस्लामाबाद को देख लेते, आज अगर लाहौर को मियाँ मोहम्मद बख्श देखते तो पता नहीं फिर क्या लिखते। उस दौर में भी मोहम्मद बख्श क्या कहते हैं? दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे। तब दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे। हाँ जी, किसने रखा उसको अपने घर? किसने बुलाया इस्लाम को अपनी शादी पे? बुलाया किसी ने? वहां तो डीजे चल रहा था, वहां तो औरतों और मर्दों के दरमियान पर्दा ही कोई नहीं था, वहां तो तेल पे हजरत जी हिजड़े बुलाए गए, वहां तो हजरत जी बारात में फौजी बैंड था, फिर दूल्हे के आगे आधा घंटा उसके दोस्त नाचे। इस्लाम को किसने बुलाया हजरत? और फिर पता सबसे बड़ा सितम क्या करते हैं, मैंने कई बार किया जी, मनु चुक फड़ाते ने क्या, पूरी शादी में इस्लाम और कुरान किसी को नहीं याद, जब दुल्हन भेजने लगते हैं तो कुरान निकाल लेते हैं। क्या कहता होगा उस वक्त कुरान भी रब की बारगाह में, मालिक किमें दे लोग कैसे हैं? किसी को कुरान नहीं याद आया पूरी शादी में? हैं? किसने बुलाया? दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे। कोई उसको अपना कारोबार देने को तैयार नहीं, कोई उसको अपना घर बुलाने को तैयार नहीं, कोई उसको अपना चेहरा देने को अल्लाह। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे। कोई सर देने को तैयार नहीं, कोई चेहरा देने को तैयार नहीं, कोई जिस्म देने को तैयार नहीं, कोई तन्हाइयां देने को तैयार नहीं। हुन जान भी कुर्बान, हुन जान भी कुर्बान, मुंह नहीं देना इस्लाम ने कोई, हुन जान भी। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे। कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा इनू सीने लावे। कत्ले हुसैन नस्ल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। लेकिन भाई जी सच्ची गल है, हुन इस्लाम मस्जिदें खाली, मस्जिदें खाली। आज सुबह ना हम एक जगह ठहरे, चलो मैं नाम नहीं लूंगा, स्पीकर लगा, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, आपकी मस्जिद बड़ी है उससे, 5 तो हम थे ना, तो फिर भी कितनी बनी? पहली साफ के पीछे 2 बंदे, तो जो 5 असी ना होंगे तो फिर पहली साफ भी पूरी नहीं सी होनी है। रोना आया हजरत, मुफ्ती हजरत इधर विहाड़ी गया,
میں نے امام صاحب سے پوچھا میں حضرت صاحب سویرے فجر چ کنے بندے سن؟ بیچارے رو ہی پڑے بتاتے بتاتے. کہنے لگے حضرت صاحب صرف 7 بندے سن. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در دھکے کھاوے. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در دھکے کھاوے. کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے. امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر مبارک کا قبال دیکھا ہو. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. چادراں لتھ گئیاں دوپٹے اتر گئے. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے. سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے یار. خدا دا واسطہ جے چسکے نہ خالی لاؤ. سمجھو کہ کربلا کیا ہے. کربلا آجو اسلام. آؤ یار خود سے شروع کریں. پہلے خود پہ اسلام طاری کریں. ہمارے گھر میں اسلام. ہماری اسپیشل بچے جنہیں نوجوان منڈے جڑے ہماری تنہائیوں میں اسلام. ہماری تنہائیوں میں اسلام. موبائل چیک کیتے جان تے پتہ نہیں کی نکل آئے اندر. تنہائیوں میں اسلام. ہماری دکان میں اسلام. ہمارے کاروبار میں اسلام. ہماری فکروں میں اسلام. ہماری سوچوں میں اسلام. ہمارے زندگی میں اسلام. مقصد حسین، پیغام حسین، فکر حسین، انداز. حضرت جی دن ہے یوم صدیق اکبر ہے. انداز صدیق اکبر کدھر ہے؟ یوم فاروق اعظم ہے. انداز فاروق اعظم کدھر ہے؟ یوم عثمان غنی. انداز عثمان غنی کدھر ہے؟ یوم مولا مشکل کشا. انداز مشکل کشا کدھر ہے؟ یوم امام حسن مجتبیٰ. انداز امام حسن مجتبیٰ. میں ایک بات کر کے بس بات ختم. جو تھا وقت میرا پورا ہو گیا. لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا، آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم سے وہ کرتا اتارا گیا تو لکھا ہے آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئیں. یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے. وہ ان کے تو کپڑے بھی جنت سے آتے تھے. ان کا تو جھولا بھی جبرائیل جھلایا کرتے تھے. ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ جو غلام پاس کھڑا تھا وہ رو پڑا. اس نے کہا اے میرے امام کے لیے دل میں کوئی بات نہ آنے دینا. امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام صاحب رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. کتنے وے ہے اسلام؟ یار ہوں تو کسی نے کلو چینی دا شاپر بھی دینا ہے پہلے میاں کیمرہ لگتا ہے تو پھر کلو چینی لبھی کسی نے. کہاں ہے وہ اسلام؟ کتنے وے اسلام؟ نہیں یار اسلام جی وڈیو پتر جی کاکیو اپنے تو شروع کریے. سونی کر کے داڑھی شریف رکھو. سارے سوکھا کام جی. اوکھے تو وہ سارے کر گئے. آپ کے لیے اوکھا کسی نے چھوڑا ہے؟ کچھ آپ سے مانگا کسی نے؟ بیٹا سڑے کو منگیا اللہ نو پتا ہے دے نہیں سکتے. اللہ نے منگیا بھی ہونا کوئی جڑے دے سکتے. اسی تو رکھ لیے تو بڑی گل ہے. بڈھی کو ڈردے ہیں نہیں رکھتے ہیں. میں سچی بات میں اتنی گرمی میں کیا خوشامد کرنے آیا ہوں؟ جی پیسے میں پیسے لینے ہوں تو کول کجرا والا بڑا امیر شہر ہے. کھاریاں ٹر جاندے جیلم ٹر جاندے. میں اتنی گرمی میں ادھر کیا کرنے آیا ہوں؟ میں نہیں اس طرح کی کوئی بات کروں گا. سونی آپ خدا کی قسم ہے سوکھے سودے جے. میرے امام فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے.
کون سی بستی وسائی تاجران نے اہل بیت. عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. کام ہی بڑے سوکے نے سونی کر کے دے دی. اور میں اپنے پیر و مرشد کی بات سنا کے ختم. اب کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے اوے بیلیا اے کاکھ رکھ لے, اے کاکھ. وہ بیلی اگو عرض کردہ حضرت جی کی ہوئے گا کاکھ رکھیاں؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. سونی پتر جڑا اندر یزید بیٹھا ہے بھی تو لڑی ہے نا, ایک فرعون اندر بھی بیٹھا ہے یہ کنے لڑنا ہے. آؤ شروع کریے. اور میں بس آپ کو دعوت دوں گا جی, اس 10 محرم پہ کچھ پیش کریں امام صاحب کی بارگاہ میں. سبیل, بریانی, کھیر, وہ تو ٹھیک ہے, میں بھی انشاءاللہ دیکھ پکاتا ہوں جی 10 محرم کو, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس دفعہ کچھ پیش کریں. جنہیں جنہیں داڑھی نہیں رکھی 10 محرم ایت کی داڑھی دا تحفہ پیش کرو آپ دی بارگاہ. عرض کریے نانا جان کا حکم مبارک تھا, امام صاحب غلطی ہوئی اتنی دیر نہیں رکھی, لو اے 10 محرم تو تحفہ جے قبول کر لو. کچھ کریے یار, یہ کی لگے دے نہ یار, ایک دیکھتے گل مکاؤ, ایڈا سستا سودا نہیں جے ہے. نہ حضرت جی سبیل آ کے گل مکا چھوڑو, ایڈا سستا سودا نہیں جے ہے. کریے یار کچھ اسی بھی, وہ تو کر گئے اتنا بڑا. ٹھیک ہے جی, برحال بات پھر آخری کرتے آگے جاتی جائے گی, کیونکہ آگے بھی جانا ہے. آگے نیڑے ہی ہے شاہ جی کے کتے, باقی گل پھر اتنے کرنے ہیں. چل ٹھیک ہے جی, وما علینا الا البلاغ المبین. مہربانی فرما کے مہمان نو رستہ دیو, مہربانی فرما کے رستہ چھوڑ دیو. مصباح صاحب نو رستہ جان, مہربانی فرما دو رستہ چھوڑ دو مصباح صاحب نو جان.